ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، یہ زمین و آسماں تیرے ہیں یہ وجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء اکرام، آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ جیسا کہ پروقار عظیم الشان موضوع ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اپنے اللہ کی طرف سے توبہ کرو۔ توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ ہے، الی اللہ، دنیا میں کوئی ایسی اور ہستی نہیں جو تمہاری توبہ قبول کر سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اللہ نے خود ہی فرما دیا الی اللہ۔ توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن جو توبہ کر لیتا ہے، جو لوٹ آتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا توبۃ نصوحا، سچی توبہ، پکی توبہ، خالص توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے، اپنے دل کی شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبۃ، پکی، خالص اور سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، تمہارے گناہوں کو درگزر کر لے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جگہ عطا کرے گا، ایسی جنت عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ جس کے نیچے کیا چلتی ہیں؟ نہریں چلتی ہیں۔ اب توبہ کا تعلق جو ہے وہ انسان اور اللہ کے ساتھ ہے۔ توبہ کا معاملہ انسان اور اللہ کے درمیان میں ہے، اس میں تیسری کوئی چیز حائل نہیں ہے، اس میں تیسرا کوئی کسی کا کردار نہیں۔ توبہ سچی ہے یا جھوٹی ہے صرف اللہ کو پتا ہے، یا توبہ کرنے والے کو پتا ہے میں نے کیسی توبہ کی ہے، میں نے کیسے اللہ کو منایا ہے، میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں کو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب انسان ہے، انسان گناہ کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ اس سے بری ہیں۔ انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں، لیکن عام انسانوں سے گناہ ہوتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ نہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان گناہ بھی کرے، پھر گناہ پر اصرار بھی کرے،
گناہ پر قائم بھی رہے، یہ بات قابل تعجب ہے۔ گناہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے، گناہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ بار بار متوجہ کرتے ہیں، بار بار بندے کا نام لے کر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بار بار اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ گناہوں کی معافی مانگنا تیرا کام ہے، تجھے معاف کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ بندے سے گناہ ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، اگر انسان سے گناہ ہو جائے اللہ اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں، اگر انسانوں سے گناہ ہو جائے تو انسان اپنے گناہوں کی، اپنی معافی کی، اپنی توبہ کی درخواست اللہ کے دربار عالیہ میں پیش کرے۔ توبہ کی درخواست جب اللہ کے دربار عالیہ میں پیش کرے گا تو ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ بخشش، مغفرت، معافی اور توبہ کا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کیا کریں گے؟ بخشش، مغفرت، توبہ اور معافی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والے کا گناہ ایسے مٹا دیا جاتا ہے جیسے یہی کچھ لکھا ہی نہیں تھا، جیسے یہ گناہ گار ہی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر کوئی انسان کا جرم کر لے، کسی کا حق مار لے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، کسی کی چوری کر لے، کسی کو ذاتی مالی نقصان کر لے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا حق لینے کے لیے تھانے اور کچہری کا رجوع کرتا ہے، تھانے اور کچہری میں رپٹ درج کرواتا ہے، FIR درج کرواتا ہے، پھر پولیس کوشش کرتی ہے، پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس کوشش کرتی ہے، چھاپے مارتی ہے، ان لوگوں کو پکڑتی ہے، ان کو سزا دلاتی ہے۔ جب ان کو سزا ہو جاتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ مدعی کیا کہتا ہے؟ میں خوش ہو گیا ہوں، اس کو سزا مل گئی، اس کو کیا مل گئی ہے؟ سزا مل گئی۔ یہ دنیا کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کی رحمت اتنی بے نیاز ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ اتنا بڑا اور کھلا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر تم سے گناہ ہو جائے، میری چوکھٹ پہ آ جانا، میری چوکھٹ پہ جھک جانا، میری چوکھٹ پہ آ کے سجدہ کرنا، میری تعریف کرنا، میری حمد و ثنا کرنا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، اگر کتنے ہی تمہارے گناہ کیوں نہ ہو، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، کتنے تمہارے گناہ ہوں گے، تمہارے گناہوں کے ڈھیر آسمان کو چھو رہے ہوں گے، درخت کے پتوں کے برابر تمہارے گناہ ہو جائیں، سمندر کے قطروں کے برابر تمہارے گناہ ہو جائیں، اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ساری زمین کو سیاہ کر دے، اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پہاڑوں کو ذرہ ذرہ کر دے، اپنے پہاڑوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سمندروں کا پانی خشک کر دے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بادلوں کو سیاہ کر دے۔ ایک مرتبہ آنسو بہانا تیرا کام ہے، ایک مرتبہ توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے معاف کرنا محمد عربی کے رب کا کام ہے۔
صرف ایک مرتبہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں رونا نہیں آتا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنا لو، رونے جیسا منہ بنا لو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں معاف نہ کروں گا تو میرا بندہ کس کے دروازے پہ جائے گا؟ رحمت کے دروازے تو میرے قبضے میں ہیں، رحمت کے خزانے تو میرے قبضے میں ہیں۔ اگر میں بندے کو معاف نہ کروں تو بندہ کہاں جائے گا؟ تو دوسرا راستہ تو بھی نہیں ہے نا، دوسری صورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، آسمان کی چھت کے نیچے ہونے والا گناہ ہو، کمرے کی چھت کے نیچے ہونے والا گناہ ہو، چھپ کے کرنے والا گناہ ہو، علل اعلان کرنے والا گناہ ہو، جو بھی گناہ ہو، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، جب اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب نبی عبادی، میرے بندوں کو تنبیہ کر دے، نبی عبادی، میرے بندوں کو اطلاع دے دے، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دے، انی انا الغفور الرحیم، کہ تمہارا رب مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ کتنے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اپنے بندوں کا ذکر کیا۔ تو کون سے بندوں کا ذکر کیا؟ ایمان والا پکار کر گناہ گار کا ذکر کیا۔ فرمایا میرے بندے ہیں، اگر گناہ گار ہیں، ایمان والے ہیں، میرے بندے ہیں، میں معاف نہ کروں گا تو کون معاف فرمائے گا؟ میں معاف نہ کروں تو کون معاف کرے؟ گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے بھی گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، روزانہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ نماز کے بعد ٹائم نہ ملے، رات کو بستر پہ جائیں، کپڑا منہ پہ لے کے اپنا محاسبہ کریں، دن میں نے کتنے گناہ کیے، فجر سے لے کے عشاء تک کون کون سا میں نے گناہ کیا، کون کون سا میں نے جھوٹ بولا، کس کے ساتھ میں نے فراڈ کیا، کس کے ساتھ میں نے غلط بات کی۔ یا اللہ تیرا بندہ ہوں، جو بھی کچھ ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن مشرک نہیں ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، ذکر مصطفیٰ سے جو دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ موحد وہ جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، موحد وہ جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ اللہ سے ہم کیا کہیں گے؟ اللہ مشرک نہیں ہے، گناہ گار ضرور ہیں، کسی کو سجدہ نہیں کرتے، کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، کسی کو اپنا خدا نہیں مانتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو ہی ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ یقیناً معاف فرما دے گا۔
کیا کر دے گا؟ یقیناً معاف فرما دے گا۔ توبہ کریں گے روزانہ، سارے دوست توبہ کریں گے، اپنی عادت بنا لے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب ہم صبح اٹھیں گے ہمارا گناہوں والا کھاتہ بالکل صاف ہوگا، ہمارے گناہوں والا کھاتہ بالکل صاف ہوگا جیسے اس کے اوپر ابھی کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جب گناہ معاف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر سارے ہی کر دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ سارے معاف، سارے کر دیتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہو، کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اپنی شان شان عطا کرتا ہے، تو اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ساری کائنات کا الحمدللہ رب العالمین پالنے والا ہے، روح زمین کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا تو 2-4 گناہ معاف نہیں کرے گا، اپنی رحمت کے برابر اپنی شان معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں والا کھاتہ سارا ہی صاف ہو جائے گا۔ معافی مانگیں گے روزانہ۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں توبہ کرو میری طرف، توبہ کرو مجھ سے، معافی مانگو مجھ سے، اپنے گناہ لے کے آؤ میرے پاس، اپنے سیئات لے کے آؤ میرے پاس، اپنی خطائیں لے کے آؤ میرے پاس، میں تمہارے گناہوں کو کیا کروں گا؟ معاف کروں گا۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ کیسا غفور الرحیم ہے اللہ، آوازیں دے رہا ہے آؤ میری طرف میں تمہیں معاف کروں۔ کوئی دنیا میں ایسا جج موجود نہیں ہے جو کسی کو کہے آؤ میں تمہیں معاف کروں۔ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ کتنی ماؤں سے زیادہ؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری ماں ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، بار بار بلاتا ہے، قرآن پاک کے مختلف مقامات میں آوازیں دیتا ہے آؤ معاف کروں، آؤ میں تمہاری بخشش کروں، آؤ میں تمہاری مغفرت فرماؤں، آؤ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں۔ لیکن انسان بھٹکا ہوا ہے، انسان کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ میں معافی بھی مانگ لوں، گناہ کرنے کا تو مجھے موقع مل گیا، گناہ کرنے کا تو مجھے وقت مل گیا، لیکن توبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ گناہ چاہے اس نے 10 گھنٹے کیا ہو، 1 منٹ توبہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99، ایک کم 100، 99 لوگوں کی اس نے جان لی۔ ایک دن اس کے اندر فکر پیدا ہوئی، میں نے اتنے لوگوں کی جان لی ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ لوگوں کے پاس گیا، لوگوں کو جا کے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ آپ کی بہترین رہنمائی فرمائیں گے، وہ اچھی صورت آپ کو بتائیں گے، علم والے ہیں۔ وہ مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ مولوی صاحب بھی کچھ تھوڑے جذباتی تھے، جا کہنے لگا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے ہیں، ایک کم 100، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں۔ اس نے مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100، پوری سینچری۔ جو سینچری مارے نا اس کا ریکارڈ درج ہو جاتا ہے۔ اس نے بھی سینچری ماری، آج تک اس کا بھی ریکارڈ ہے روایات میں، پوری سینچری، 100 بندے کو قتل کیا۔ پھر آیا لوگوں کے پاس، پھر کہنے لگا
کہ یار اب تو میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، اب بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے جو میری رہنمائی فرما دے، کوئی مجھے راستہ بتا دے کہ میں توبہ کر سکوں۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اللہ والے ہیں، وہ آپ کو کوئی راستہ بتائیں گے۔ وہاں چلا گیا، اللہ والوں سے ملاقات ہوئی، بندے نے بتایا کہ حضرت میں نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی بخشش کا، کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ کہنے لگے جی ضرور ہے، آپ کی توبہ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ اللہ والوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں بستی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرو، ان کے ساتھ قیام کرو، ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یقیناً آپ کی توبہ ہو جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کے سر پر جو 100 بندوں کا گناہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بندہ جا رہا ہے، بندہ کیا ہو رہا ہے؟ اب جا رہا ہے، اس بستی میں جا رہا ہے، تھوڑا دور گیا، روح قبض کرنے والا فرشتہ آ گیا، اس نے روح کو قبض کر لیا، بندہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہیں مر گیا۔ جب مرا، ایک طرف سے رحمت والے فرشتے آئے، دوسری طرف سے عذاب دینے والے فرشتے آئے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا۔ عذاب دینے والے فرشتے کہنے لگے نہیں، یہ ہمارا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا۔ ان کا مکالمہ ہو رہا تھا آپس میں۔ اللہ نے ایک اور فرشتے کو نازل کر دیا، وہ فرشتہ آ کے کہنے لگا کہ دیکھو، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے فیصلہ لے کے آیا ہوں کہ یہ بندہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ بندہ کیا جا رہا تھا؟ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں، پیمائش کریں کہ جس مقام سے جس مقام تک یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، جس مقام پر اس نے پہنچنا تھا، اس کے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر اس مقام کے قریب ہے تو پھر اس کو رحمت والے فرشتے لے کر جائیں گے، اگر اس مقام سے دور ہے تو پھر اس کو عذاب دینے والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ سفر ہے 100 کلومیٹر، بندہ چلا ہے، اگر اس نے 50 کلومیٹر سے کم طے کیا ہے تو اس کو عذاب والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اگر 50 کلومیٹر سے کم اس نے طے کیا ہے تو پھر کون لے کے جائے گا؟ بولو بھائی، عذاب والے فرشتے۔ اگر 50 سے زیادہ کلومیٹر طے کیا ہے، زیادہ بستی کے قریب گیا ہے تو پھر رحمت والے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ جب پیمائش کرنے لگے نا تو اس کا 50 میٹر سے کم تھا۔ اس کا کیا تھا؟ 50 میٹر سے اس کا کم تھا۔ جب فرشتے پیمائش کرنے لگے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سمٹ جا، اس کا فاصلہ 50 میٹر سے زیادہ کر دے، اس کا فاصلہ بستی کے قریب کر دے تاکہ میں اپنے بندے کو معاف کر سکوں۔ اس سے بڑا گناہ ہے کوئی؟ 100 بندوں کا قاتل، 100 جانوں کا قاتل، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس سے ہمیں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کل کو ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے بھی قابل ہوں گے، ان کے سفارش کے بھی قابل ہوں گے۔ جب ہم ان کی سنتوں کو ذبح کریں گے، ان کی نافرمانیاں کریں گے، ان کی سنتوں کو قربان کریں گے تو پھر ہماری سفارش کیا ہوگی؟ کیسے ہماری سفارش ہوگی؟ نغمہ ازاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمہ اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے بول بالا ان کا، محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارا
کافی ہے، محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے، دامن تو بڑی شے ہے، مجھ کو نام تمہارا کافی ہے۔ ہم سفارش کے قابل تو ہوں، پہلے سفارش کے لائق تو ہو، پھر ہماری سفارش بھی ہو جائے گی۔ ایک بندہ تھا گناہگار، مرنے لگا، اپنے بچوں کو وصیت کر کے گیا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو جلا دینا، اس کی جو راکھ ہوگی اس کو سمندر میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں ڈال دینا۔ بندہ مرا، اس کے بچوں نے وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو جلایا، اس کی راکھ کو سمندر میں ڈالا، کچھ راکھ جنگلوں میں ڈال دی، کچھ دریاؤں میں ڈال دی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے جنگلوں کو حکم دیا، اللہ نے دریاؤں کو حکم دیا، سمندروں کو حکم دیا کہ اس راکھ کو اکٹھا کرو۔ راکھ اکٹھی ہوئی، اللہ نے اس کو پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، بھئی تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے وصیت کیوں کی کہ مجھے جلا کر میری راکھ کو سمندر میں ڈال دینا، مجھے جلا کر میری راکھ کو جنگلوں میں ڈال دینا، ایسا تو نے کیوں کیا؟ وہ بندے نے کہا کہ یا اللہ، میں گناہگار بڑا تھا، میں اتنا گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ میں تیری رحمت کا بھی نا امید بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب میں مروں گا، اگر ایسے ہی مجھے قبر پہ رکھ دیں گے، یا اللہ میں تجھے چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ میں کس منہ سے تیرے سامنے آؤں گا؟ کون سا چہرہ لے کے تیرے سامنے آؤں گا؟ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب مر جاؤں تو میری راکھ کو جنگلوں میں، دریاؤں میں ڈال دینا، تاکہ تجھے چہرہ نہ دکھا سکوں۔ میں نے تیری زمین پہ گناہ کیے ہیں، تیری آسمان کے چھت کے نیچے میں نے گناہ کیے ہیں، تیرا کھا کر میں نے گناہ کیے ہیں، تیرا پی کر میں نے گناہ کیے ہیں، تیری نعمتوں سے نواز ہو کر میں نے گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، تو نے اتنی حیا کی ہے میری، تو میرے عذاب سے اتنا ڈرتا رہا ہے، میری جلالت سے اتنا ڈرتا رہا ہے، جا میں نے تجھے معاف فرما دیا، جا میں نے کیا کر دیا؟ تجھے معاف فرما دیا۔ تو معاف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے۔ کون معاف کرتا ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ کہ ہے کوئی اللہ کے سوا کو معافی؟ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ معافی جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ ہی معاف کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے اس کو پکڑ لے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے کیا کر لے؟ پکڑ لے۔ گدا کو ہو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا نظام ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر بنا دے، صبح کو بادشاہ ہو، رات کو جیل میں ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ رات کو جیل میں ہو، صبح کو وزیر اعظم ہو۔ ہمارے ملک پاکستان کا کوئی ایسا وزیر اعظم جو اپنا وزیر اعظم کی لمٹ پوری کرنے کے بعد جیل نہ گیا ہو، لمٹ پوری کرنے دیتے ہی نہیں ہیں، پہلے ہی جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ صبح بادشاہ ہوتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے؟ رات کو قیدی۔ رات کو کیا ہوتا ہے؟ قیدی نمبر 804۔ صبح کدھر ہے؟ وزیر اعظم ہے، ملک کا سب سے بڑا درجہ ہے، ملک کی سب سے بڑی کرسی، سب سے بڑی سیٹ، رات کو جیل میں۔ گدا کو ہو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔
اللہ بھی فرمایا کہ جسے چاہوں میں بادشاہ کر دوں، فقیر کو بادشاہ کر دوں اور بادشاہ کو فقیر کر دوں۔ تو قید خانے میں ہے وہ فقیر ہی ایک مطلب کا، وہ اپیل کرتا ہے، درخواست کرتا ہے اپنی رہائی کی، تو درخواست اپیل کون کرتا ہے؟ فقیر کرتا ہے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف۔ وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کبھی کنویں میں ڈالا، کبھی منڈی میں بکے، کبھی قید خانے میں، پھر اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا، پھر عزیز مصر بنے۔ شاعر کہتا ہے کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی تو مصر کا قیدی کبھی تو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ جس کو چاہے بادشاہ کر دے، جس کو چاہے گدا کر دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے درمیانے والے راستہ میں اختیار کر دے، جس کو چاہے جو کر دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے اور ضرور معاف کریں گے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی، بولو بھائی، اللہ کو پتہ میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بھی لوگ آئیں گے میری رحمت کے دروازے کے نزدیک آئیں گے اور میں ہی معاف کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں ہی معاف کروں گا، میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے۔ تو دوسرا آپشن ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ کہتے چلو وہ معاف کر دے گا، میں نہیں معاف کرتا، لیکن اللہ کے رحمت کے دریا اتنے گہرے ہیں، ایک کنارہ تو ملتا ہے دوسرا کنارہ کوئی نہیں ملتا، ایک کنارہ تو ملتا ہے دوسرا کنارہ کوئی نہیں ملتا۔ جتنے غوطے لگا لو اللہ کی رحمت کے دریا میں، اللہ کی رحمت کے دریا سے پانی کم ہونے والا، بولو بھائی، پانی کم ہونے والا نہیں ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندہ میرا، صرف ایک قطرہ اللہ کی رحمت سے مانگ لو، دنیا میں بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت آسان ہو جائے گی۔ توبہ کریں گے، سارے توبہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، غیر مسلم تھا، کافر تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں ایمان لے آؤں میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں ہو سکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے ایسے گناہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ معاف ہونے والے
نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کیا تو نے؟ شراب پی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ زنا کیا ہے؟ نہیں۔ ڈاکہ ڈالا ہے؟ نہیں۔ فراڈ کیا ہے؟ نہیں۔ کسی کا ناحق مال قبض کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کون سا ایسا گناہ ہے جو تو نے کیا ہے تو تجھے امید ہے کہ تیری معافی نہیں ہوگی؟ بندہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ وہ ایسا گناہ ہے جب بھی مجھے یاد آتا ہے میری چیخیں نکل جاتی ہیں، میں نا امید ہو چکا ہوں، جب سے میں نے یہ گناہ کیا ہے میری سکون ختم ہو چکا ہے، میرا سرور ختم ہو چکا ہے، میری راحت ختم ہو چکی ہے، جب سے میں نے گناہ کیا ہے جب مجھے گناہ یاد آتا ہے میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ رسول اللہ فرمایا بتاؤ تو صحیح تو نے کون سا گناہ کیا؟ وہ کہتا یا رسول اللہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی کی پیٹ میں بچہ تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کو پال لینا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ دور جہالت کی بات ہے، بیٹا ہوا تو پال لینا، بیٹی ہوئی تو زندہ درگور کر دینا۔ یا رسول اللہ میں سفر پہ چلا گیا، میری بیوی کی وضع حمل کا وقت آیا، کافی سالوں بعد میں واپس آیا، جب میں واپس آ کے گھر میں دیکھا میرے گھر میں ایک ننھی سی بچی ہے، پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، بولی بالی ہے، نخرے نیاز کرتی ہے، مجھے بڑی اچھی لگنے لگی۔ جب میں رات سونے لگا میں نے بیوی سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ بیوی نے بتایا کہ یہ تیری بیٹی ہے، جب تو سفر پہ جا رہا تھا تو نے کہا تھا بیٹا ہوا تو پال لینا، بیٹی ہوئی تو زندہ درگور کر دینا، یہ اب لہٰذا یہ بیٹی ہوئی، اس کو میں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اس اختیار سے لگا، اس نظریے سے رکھا کہ گھر میں اکیلی ہوں، گھر میں میرا دل بہلانے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ بات چیت کرنے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی کام کرنے والا کوئی نہیں، اس نظریے سے میں نے اس کو پال کے رکھا ہے، اس کو بچا کے رکھا ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ساری رات نیند آئی، میں انتہائی قسم کا تھکا ہوا تھا، سفر سے واپس آیا تھا، جب یہ بات سنی کہ یہ میری بیٹی ہے ساری رات نیند آئی، صبح ابو جہل کے پاس جاؤں گا، ابو لہب کے پاس جاؤں گا، وہ کیا کہے گا تیرے گھر میں بیٹی ہے، کل کو اس کو شادی کرے گا، پھر اس کو جہیز دے گا، تیرا کوئی داماد بنے گا، دور جہالت میں بہت بڑی عیب کی بات تھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ساری رات مجھے نیند نہ آئی، جب میں صبح اٹھا اپنے بیوی سے کہا اس کو تیار کر، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر میں لے کے جاتا ہوں۔ میری بیوی نے بچی کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، اس کے سر میں تیل لگایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا، اس کو چوڑیاں پہنائیں، اس کو نیا جوتا ڈلوا کر اس نے تیار کیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایک کئی اٹھائی، ایک کسی اٹھائی، ایک رسی اٹھائی اور میں چل دیا۔ بچے کو کہنے لگا میں تیرے ماموں کے گھر میں لے کے جاؤں گا، کہتا میں جنگل کی طرف چلتا گیا، بچی کا بازو میرے ہاتھ میں تھا، بچی کہتی ابو میں تھک گئی ہوں، میرے پاؤں میں درد ہے، کہتا یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، بچی کہتی ابو میرے پاؤں میں کانٹے لگتے ہیں، میرے پاؤں میں پتھر لگتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اس کو میں گھسیٹتا ہوا لے گیا، جب ایک جگہ پر پہنچا میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا، کھڈا کھود رہا تھا، کھڈے کی وجہ سے مٹی اڑنے کی وجہ سے ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی اڑتی میرے چہرے پہ پڑتی، تو میری بچی کہنے لگی ابو چہرہ نیچے کرو آپ کا منہ پر مٹی پڑی ہے، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ کے سر میں مٹی پڑے، آپ کے چہرے پہ مٹی پڑے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں کھڈا کھودتا گیا، سورج کی کرنیں میرے سامنے تھیں، سورج کی شعائیں میرے سامنے تھی، سورج میرے سامنے تھا، سورج کی تپش کی وجہ سے میرا سارا جسم شابور ہو چکا تھا، پسینے سے نچڑ چکا تھا، پسینہ میرے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ بیٹی اٹھی، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ میری پیشانی سے پسینہ صاف کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے جب کھڈا کھود لیا میں نے بچی کے بالوں سے پکڑا، اس کو کھڈے کے اندر رکھا، بچی چیخنے لگی، پکارنے لگی تم تو میرے ابو ہو، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ مجھے گھر سے کیا کے آئے تھے، آپ کے ماموں کے گھر چلیں گے، آپ مجھے زندہ دفن کر رہے ہو۔ بچی نے یا کھڈے سے منہ اٹھایا، کہنے لگی ابو مجھے جنگل میں چھوڑ دو، میں جنگل کے پتے کھا کے گزارا کر لوں گی، آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی۔ ابو اگر میں آپ کو پسند نہیں
جنگل میں چھوڑ دو، ماموں کے گھر چلی جاؤں گی، آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی، لیکن میں زندہ درگور ہونا نہیں چاہتی۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھے ترس نہ آیا، میں نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا، اس کے سینے پہ رکھا اور مٹی ڈال دی۔ یا رسول اللہ جب بھی یہ گناہ مجھے یاد آتا ہے میری چیخ نکل جاتی ہے، میری چیخ نکل جاتی ہے جب بھی یہ میں گناہ کروں۔ اگر میں مسلمان ہو جاؤں کیا یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں تیرا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو نے واقعہ سنایا، میرے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ بھی میں آ چکا ہوں۔ رسول اللہ نے آ کے بتایا کہ بیٹی زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں، بیٹی تو ماتھا چومنے کے قابل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا، ان کی پرورش کی، ان کی شادی کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں ہیں۔ جیسے کیا ہے؟ جیسے میری 2 انگلیاں ہیں۔ رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے بیٹی کا مقام عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ روایات میں آتی ہے جس عورت کی سب سے پہلی بیٹی پیدا ہو وہ عورت بھی خوش نصیب ہے، وہ عورت بھی بابرکت ہے، اس عورت کا پیٹ بھی بابرکت ہے، اس عورت کا شوہر بھی بابرکت ہے۔ رسول اللہ نے آ کے بیٹی کو مقام دیا، رسول اللہ نے آ کے ماں کو مقام دیا، رسول اللہ نے آ کے بہن کو مقام دیا، رسول اللہ نے آ کے ماں کی قدر کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا معافی ہو جائے گی، آپ ایمان لے آؤ۔ زمانہ جاہلیت کی بات ہے تو میرے بھائیو قرآن میں بار بار اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اللہ نے ذکر کیا ہے توبہ کرنے والوں کا، اللہ نے ذکر کیا ہے عبادت کرنے والوں کا، اللہ نے ذکر کیا ہے روزہ رکھنے والوں کا، اللہ نے ذکر کیا ہے رکوع اور سجدہ کرنے والوں کا، اللہ نے ذکر کیا ہے اچھے کاموں کی تلقین کرنے والوں کا، اللہ نے ذکر کیا ہے برے کاموں سے روکنے والوں کا، اللہ نے ذکر کیا ہے اللہ کی حدود میں رہنے والوں کا۔ وبشر المؤمنین، اللہ نے فرما دیا التائبون عابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون، 8-10 قسم کے بندوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ جو زیر نظر بات ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ التائبون۔ کہو یار سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ذکر کس کا کیا؟ رکوع کرنے والے کا پہلے ذکر نہیں کیا، سجدہ کرنے والے کا پہلے ذکر نہیں کیا، روزہ رکھنے والے کا پہلے ذکر نہیں کیا، برے کام سے روکنے والے کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ ذکر کس کا کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والوں کا۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ توبہ کرنے والوں کا۔ میرے بھائیو اللہ کی رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ رات کی اندھیرے میں کھڑکاؤ گے پھر بھی اللہ کا دروازہ کھلا نظر آئے گا، دن کی روشنی میں دیکھو گے پھر بھی اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا نظر آئے گا، دوپہر کی تپش میں دیکھو گے اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا نظر آئے گا۔ اللہ خود کہتا ہے معافی مانگ لو، جو کہتا ہے معافی مانگ لو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم ارادہ کریں، آج نیت کریں روزانہ اللہ سے معافی مانگے، 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یقیناً اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، یقیناً اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، سارے قصے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔